حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے مرحومین مومن و مومنات جن کے لیے ہدیہ بھیجنے والا کوئی نہیں ہے، تمام کی بخشش و مغفرت کے لیے اور بالخصوص غلام محمد ولد عاشور علی، حاجرہ بانو بنت محمد ابراہیم اور جتنے بھی اس خانوادہ کے مرحومین اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں، تمام کی بخشش و مغفرت کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صلوات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں کہ مالک ہمارا اپنی بارگاہ میں آنا قبول و مقبول فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہماری حاجات کو روا فرمائے، ہمارے دلوں میں ولایت علی کے نور کو منور فرمائے، قبر کی پہلی رات ہمیں سیدہ کی مہمانی عطا فرمائے، ہم سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، جتنے نوجوان ہیں تمام کی جوانیوں کو سلامت فرمائے، جو بزرگان یہاں بیٹھے ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، اور ہمیں وقت کے امام کی حقیقی معرفت عطا فرمائے، اور ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ پہلی اور آخری التجا یہی ہے کہ ہمارے مولا و آقا فرزند زہرا حضرت بقیت اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام حاجات کی برابری کے لیے مل کے بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کا نام بلند ہے، یہ وہ نام ہے جو علی فخر سے لینا پسند کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ ابھی بھی کچھ جوان چپ کر کے بیٹھے ہیں، جب تک آپ کی خاموشی نہیں ٹوٹے گی تب تک میں یہ نعرہ لگواتا رہوں گا۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ۔ نعرہ رسالت۔ نعرہ رسالت۔ اگلا نام کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کس شان سے لینا ہے، کس عقیدت سے لینا ہے، کس محبت سے لینا ہے، کس ولایت سے لینا ہے، کس شرافت سے لینا ہے، کس معراجیت سے لینا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو مومن اور منافق کی پہچان کراتا ہے، یہ وہ نام ہے جو طیب الولادہ اور خبیث الولادہ کی پہچان کراتا ہے، یہ وہ نام ہے جو نور کو جو دل میں ہوتا ہے اسے چہرے پہ لا کے ظاہر کرتا ہے، یہ وہ نام ہے جو مومن کی نورانیت میں اضافہ کرتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ توجہ ہے جی۔ صاحبان ذی وقار، محبان آل اطہار، موالیان حیدر کرار، عاشقان عباس علمدار، سرمستان باب ولایت کرار، غلامان بطول۔ اجازت ہے شروع کروں؟ اسی جملے پہ میں نے دیکھنا ہے کہ کون سا انداز ہے جو انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے سیدہ کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق اس کاتب تقدیر نے
ہماری کتاب مقدر میں ولایت علی کے موتیوں کو رکھ کے ہمیں دنیا و آخرت میں مالا مال فرمایا۔ آپ کے بولنے پہ اگلا جملہ، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمارے دل کے اندھے کنویں کو وہ گوہر نایاب عطا فرمائے۔ جب محشر کے میدان میں ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں مالا مال فرما دیا ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم فرش عزا پہ آتے ہیں اور فرش عزا میں جنت کا لطف آتا ہے، تو اس کے لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں فرش عزا پہ بلا کے دنیا میں جنت کے مزے سے آشنا فرمایا۔ کیونکہ مجلس عزا میں بھی ذکر علی ہوتا ہے، جنت میں بھی ذکر علی ہوگا۔ علامہ آیت اللہ السید غلام علی شاہ نقوی علی اللہ مقامہ اپنی مجلس کے دوران میں یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، جس کو علی سے بغض ہے وہ جنت جانے کی تمنا نہ کرے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا کیونکہ اللہ نے جو جنت کا سونے کا دروازہ بنایا ہوا ہے اس پہ ایک گھنٹی یا کنڈا ہوگا، جب بندہ بجائے گا اندر سے آواز آئے گی علی علی علی، تو پتہ چلا جنت بھی علی والوں کی ہے۔ اور اگلا جملہ، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو، ہماری اوقات نہیں تھی لیکن اس نے بلا کے حسین کی نجات کی کشتی میں سوار کیا ہے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پہ بلا کے انبیاؤں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ نے سنا ہے یقیناً حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں، وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا۔ جہاں بھی ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہاں اللہ کے ملائکہ آتے ہیں اور انبیاء آنا پسند کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ذکر اہل بیت عرش والوں کے لیے معطر بن جاتا ہے، اور جب ملائکہ اپنے پروں کو مس کر کے فضاؤں میں جاتے ہیں تو دوسرے ملائکوں کی صفوں سے آواز آتی ہے، کہاں سے ہو کے آ رہے ہو؟ جواب آتا ہے مجلس حسین میں گئے تھے۔ پھر اگلا سوال، کیا ابھی بھی وہ مجلس باقی ہے؟ کہا اس مجلس سے اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اہل بیت کا ذکر ہمیں مجبور کر رہا تھا۔ اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک مجلس تمام نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں سلام ہے ان عزاداروں کو جن کے پاؤں کی خاک کو اوپر آسمان کے ملائکہ اپنے پروں سے مس کرنے آتے ہیں، پھر سوال یہ کرتے ہیں بتاؤ کیا ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے؟ پھر آ کے اپنے پاروں کو مس کر کے فضاؤں میں جاتے ہیں، پھر یہی ندا آتی ہے مم مثلی، مجھ جیسا کوئی ہے؟ تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، میرا حبیب ان بندوں سے کہہ دو وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، لیکن اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے نور کو کبھی ختم نہیں ہونے دے گا، اپنے نور کو پورا کرے گا۔ لوگ کافر پسند کریں یا نہ کریں، انہیں پسند آئے یا نہ آئے، اللہ نے اپنے نور کو مکمل کرنا ہے۔ اس نور کی صورت میں اللہ نے کائنات میں پہلے ہادی کو بھیجا، پھر انسان کو بھیجا۔ توجہ ہے؟ ہادی کے طور پہ آدم کو بھیجا کیونکہ اس نے اپنے نور کو انسانوں تک پہنچانا تھا۔ وہ نور جو اللہ کے قریب کرتا ہے، وہ نور جو اس کی معرفت کراتا ہے۔ پھر آدم کے بعد اللہ نے شیس کو بھیجا، پھر انوش کو بھیجا، پھر کینان کو بھیجا، پھر مہلائیل کو بھیجا، پھر البارد کو بھیجا، پھر اخنوق کو بھیجا، پھر موتوشلے کو بھیجا، پھر مالک کو بھیجا، پھر نوح کو بھیجا۔ جاگ دے پایا ہوں؟
جاگ رہے ہیں سارے؟ جو جاگ رہے ہیں وہ بولتے جائیں گے. نوح کو بھی نوح کو بھیجا، پھر ارفاشد کو بھیجا، پھر ہود کو بھیجا، پھر صالح کو بھیجا، پھر فالی کو بھیجا، پھر ارغو کو بھیجا، پھر ناخوس کو، پھر تارے کو، پھر ابراہیم کو، پھر اسماعیل کو، پھر کیدار کو، پھر حمل کو، پھر نبت کو، پھر سلامہ کو. اسی طرح 1,23,999 انبیاء آئے. انبیاؤں کے ساتھ اس نور کو بجھانے والے بھی آئے. جہاں آدم تھے وہاں شیطان تھا، وہ چاہتا تھا اللہ کے نور کو ختم کریں. ہوا؟ ختم ہوا؟ نہیں ہوا. پھر موسیٰ کے مقابلے میں کون آیا؟ فرعون آیا. پھر ابراہیم کے مقابلے میں کون آیا؟ نمرود آیا. پھر اس کے بعد پیغمبر کے مقابلے میں کون آیا؟ ہیں جی؟ ابو جہل آیا. اور بڑے بڑے آئے تھے. اشارہ کافی ہے، بڑے بڑے آئے تھے لیکن اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکے. اس کا وعدہ تھا میں نے اپنے نور کو پورا کرنا ہے. پھر اس نے اپنے حبیب سے کہا اس نور نبوت کی کرن کو امامت میں بدل کے اس کا اعلان کرو جس کا اعلان تمہیں بتا دیا گیا ہے. پھر آ گیا زمانہ علی مولا کا. پھر علی مولا کے مقابلے میں کون آیا؟ امیر شام آیا. یوں کہہ دوں دن کے مقابلے میں شام آیا. جملہ بدل دوں تاریکی کے مقابلے میں وہ نور تھا جو کبھی بجھنا نہیں تھا. یہ کہہ دوں علم کے مقابلے میں جہالت آئی. توجہ ہے؟ علم کے مقابلے میں جہالت آئی. جہالت جتنی بھی طاقتور تھی لیکن وہ اس نور کو کیسے بجھا سکتی تھی جس کا اعلان 1.25 مجمع میں کر کے کہا تھا. جاگ رہے ہو؟ 1.25 کے مجمع میں اعلان کر کے کہا تھا اے میرا حبیب اس نور کو پورا کرنا ہے. ساری نعمتیں آئیں لیکن نور مکمل نہیں ہوا. نماز کا بتایا لیکن کہا ابھی دین مکمل نہیں ہوا. دین ایک نور ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا. پہلے دل کی طہارت کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس نور کو دل میں اتارا جاتا ہے. آیت اللہ علی رضا پناہیان فرماتے ہیں یہ وہ نعمت ہے جو اللہ پہلے شرافت کو دیکھتا ہے اور دل کی طہارت کو دیکھتا ہے. جب دیکھتا ہے دل پاک ہو گیا ہے پھر اس دل میں علی کی ولایت کا نور عطا کرتا ہے. یہ ہر ایک کو نہیں ملتا. اور بندہ کہے میں مجلس میں خود آتا ہوں. آپ خود آئے ہیں یا اللہ نے توفیق دی ہے تو آئے ہیں؟ جاگتے پے ہو؟ اللہ توفیق دیتا ہے پھر بندہ مجلس حسین میں آتا ہے. آیت اللہ رضا پناہیان فرماتے ہیں کتنا خوش بخت ہے وہ جوان جسے نجات کی کشتی میں اللہ سوار کرواتا ہے. توفیق دے کے آدھی رات کو اسے گھر سے اٹھا کے فرش اعضاء کی زینت بنا کے کہتا ہے مانگ. گھر بیٹھ کے نہیں مانگ سکتا، آ نجات کی کشتی میں آ کے مانگتا چلا جا کیونکہ تجھے وسیلہ بنانا ہے اس کو جس کا وسیلہ رب کبھی رد نہیں کرتا. اللہ نے کہا اپنے نور کو پورا کرنا ہے. میرا حبیب 1.25 کے مجمع میں اعلان کر. میں جانتا ہوں تجھے لوگوں سے شاید ڈر لگے کہ لوگ پسند کریں یا نہ کریں. کہا میرا حبیب پریشان نہ ہو، تو اعلان کر واللہ یعصمک من الناس، میں تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. یہی وجہ ہے جب آیا نا پہر نامی شخص اس نے آ کے کہا آپ نے نماز کا کہا ہم نے مان لیا، آپ نے روزے کا کہا ہم نے مان لیا، آپ نے حج کا کہا ہم نے مان لیا، اب اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے. اگر یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو اسے کہے عذاب بھیج. اللہ نے دیر کی کیونکہ اس کا وعدہ ہے میں نے اپنے نور کو پورا کرنا ہے. اس نے دیر نہیں کی. سال سورہ ذی المعارج کی پہلی آیت ہے سال سائل بعذاب واقع. ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا تھا، اللہ نے عذاب دینے میں دیر نہیں کی تھی
کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا. اے میرا حبیب وہ آیا کیوں تھا؟ پہلی تو یہ بات ہے نا، وہ آیا کیوں تھا؟ کیونکہ جانتا تھا، قرآن میں اللہ کہہ چکا تھا اے میرا حبیب جہاں آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا. بندے نے کہا میں تو جرت کرتا ہوں، پیغمبر تو ہیں پڑے، میں کہوں گا عذاب آئے گا نہیں، لوگ بکھر جائیں گے. لیکن اللہ جانتا تھا علی نے اللہ کے دشمن نہیں چھوڑے، علی نے اللہ کے دشمن نہیں چھوڑے، اللہ نے علی کا دشمن نہیں چھوڑا. اس نے عذاب مانگا، اللہ نے دینے میں دیر نہیں کی. پھر اپنے ایک وہاں پرندہ جو بٹھایا تھا اسے کہا جلدی کر ابابیل اوڑ. اب یہاں وہاں اللہ کا دشمن تھا، یہاں علی کا دشمن ہے، جلدی کر اس کی زبان بند کر کہیں نور بکھر نہ جائے. اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا، اور اس لیے کہا میرا حبیب. اس سے اگلی آیت میں سورہ صف میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. میرا حبیب وہی وہ اللہ ہے جس نے رسولوں کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. اب سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ہدایت کیا ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا کہ ہم ہدایت پہ ہیں؟ آواز آئے گی. جب پوچھا نا ہدایت کیا ہے تو پیغمبر نے کہا تھا جب میں معراج پہ گیا عرش کے پائے پہ لکھا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے. اس لیے پیغمبر کی احادیث اس بات کی دلیل ہیں اگر ہدایت لینی ہے تو حسین کے در پہ آ جاؤ کیونکہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں. اب سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ رسولوں کے ساتھ ہدایت کو بھیجا تھا، حسین تو آپ کے زمانے میں آ رہے ہیں، یہ پہلے ہیں، وہ کیسے ہدایت پا رہے ہیں؟ یا ہدایت حسین سے مل رہی ہے؟ جتنے زیارت وارثہ پڑھتے ہیں آواز آئے گی اس وجہ سے کیونکہ اگر حسین نہ ہوتے تو 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت نہ بچتی. زیارت وارثہ کے جملے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نجی اللہ، السلام علیک یا ابراہیم خلیل اللہ. یعنی اے آدم کی صفوت کے وارث، اے ابراہیم کی خلت کے وارث، اے نوح کی نجابت کے وارث، اے موسیٰ کی کلیمیت کے وارث، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث. پتہ چلا جو 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت بچائے اسے ہی تو ہدایت کہتے ہیں. کہ لوگ ڈھونڈنا چاہتے ہیں ہدایت کو. آج دیکھیں جتنی ہدایت حسین مولا کے در سے مل رہی ہے، مجلس حسین ہے، ہدایت ہے، لیکن یہ ہے کہ ملتی ہر ایک کو نہیں. ہم کیوں امام بارگاہ بناتے ہیں کبھی سوچا؟ کیونکہ مسجد میں فقط مسلمان آ سکتا ہے. امام بارگاہ اسی لیے بنایا جاتا ہے یہاں کسی مذہب کی تفریق نہیں، یہاں عیسائی بھی آ سکتا ہے، ہندو بھی آ سکتا ہے، کسی بھی مکتب سے تعلق رکھنے والا بھی آ سکتا ہے. کیونکہ حسین فقط ایک انسان یا شخصیت نہیں بلکہ انسانیت کے محسن ہیں. پھر سوال کریں یا رسول اللہ یہ جو حق ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا لیظہرہ علی الدین کلہ، جو دین حق ہے اس کے ذریعے اللہ پورے دین کو ظاہر کرے گا. آواز آئے گی کیا آپ نے حدیث نہیں سنی العلی مع الحق والحق مع العلی؟ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. جس نے بھی حق کو لینا ہو وہ علی کے پیچھے چلے. آگے پیغمبر کی حدیث رکی نہیں، کہا ایھا الناس اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. میرا اللہ حق کو ادھر ادھر پھیر. تو پتہ چلا علی محتاج نہیں کہ حق کے پیچھے چلیں، حق محتاج ہے کہ علی کے پیچھے جائے. اگر ہدایت لینی ہے، اللہ کا نور لینا ہے، ان دونوں ہستیوں کے بغیر گزارا نہیں. جاگ رہے ہو؟
ایک بابا ہے جو قسیم النار والجنہ ہے، ایک بیٹا ہے جو سید شباب اہل الجنہ ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو دونوں کا دامن پکڑنا پڑے گا، کیونکہ ایک جینا سکھاتا ہے، دوسرا مرنا سکھاتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ ایک زندگی گزارنا سکھاتا ہے، ایک دین کے لیے جان قربان کرنا سکھاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے دونوں اپنے اپنے طریقے سے بتاتے ہیں اگر جینا ہے تو علی کی طرح جی، اگر مرنا ہو شہادت کی موت لے، مر تو ویسے بھی جانا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ نہ سمجھیے گا میرے اس جملے سے یہ خطیبانہ جملہ ہے، یہ نہیں ہے کہ حسین مولا زندگی نہیں گزارنا سکھاتے، نہیں گزارنا سکھاتے ہیں، لیکن ایک پہلو یہ ہے انسان جو جس مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے اس مقام کے لیے کسی نمونے کی ضرورت ہے۔ جینا چاہتے ہو علی کی طرح جیو، شجاع بن کے، کیونکہ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو شجاع ہو۔ بزدل کا مومن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ کہیں ہم مار ڈالیں گے، ڈر جاؤ گے؟ کیوں ڈریں گے؟ جو حق پہ ہو وہ ڈرتا نہیں ہے، زندگیاں قربان کرنا جانتا ہے، لیکن زندگی بچانا نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے یہ بات معرفت کی ہوتی ہے، ہم کتنے لوگ ہیں جو موت کے لیے تڑپتے ہیں۔ اب جوانوں سے پوچھتا ہوں، معرفت امام در اصل حقیقی نور ہے، جو نور اس وقت امام حسین کے چاہنے والوں کو جو خط لکھ لکھ کے بلاتے تھے لیکن نصرت کے لیے نہ گئے تھے، کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ معرفت کا نور مکمل نہیں تھا۔ اب ہم اپنی کیفیت دیکھیں، کیا ہم امام زمان کی معرفت اس طرح رکھتے ہیں جس طرح 72 کو تھی؟ جاگ رہے میرے جوانوں؟ اپنے ذرا دل کا جائزہ لو نا۔ اگر امام آ جائیں اور آ کے کہیں آپ نے 25 سال 30 سال مجلس حسین سنی، کیا اس مجلس سے معرفت امام لی؟ کیا اس مجلس سے وہ نور لیا جس کو اللہ پورا کرنا چاہتا ہے؟ اب جوان اپنا جائزہ لے، پھر اس کے بعد یہ اندازہ کرے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ کیا امام کا صحابی بنوں گا یا امام کو چھوڑنے والا؟ کیا وجہ تھی کوفہ میں 18,000 سے 80,000 کی روایت ہے، خط لکھے، امام کو بلایا، نصرت کے لیے کتنے نکلے؟ ایک بھی نہیں، فقط حبیب گیا جس کو خط امام نے خود لکھا تھا۔ اور حبیب بھی کیسے گیا تھا؟ معرفت امام کیسے ہوئی؟ ہر جوان اپنا جائزہ لے ذرا، کیونکہ وہ مجلس نہیں ہے جو امام کے قریب نہ کرے۔ جاگ رہے میرے جوانوں؟ اب ذرا ہم اپنا جائزہ لیں۔ اگر امام آ جائیں اور امام آ کے کہیں اے جوان تو نے میرے لیے کیا کیا، پڑھے تب بھی کمانے کے لیے، مجلس میں آئے وقت پاس کرنے کے لیے، ایسے ہے؟ مجلس میں آیا، اپنا ٹائم دیا، لیکن معرفت امام نہ لی۔ امام کو ہر دور میں، ہر شعبے میں، ہر مقام پہ اپنے سپاہی چاہیے۔ بندہ کہے میں ڈاکٹر بنتا ہوں، ڈاکٹر کا امام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا امام کو ان جوانوں کی ضرورت نہیں ہے جو امام کی سپاہیوں کا علاج کر سکیں؟ کیا امام کو اس وقت ضرورت نہیں پڑے گی کہ انجینئر ہو جس کے ذریعے کیمیکل، یہ جو آج جس طرح ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، امام کو ایسے سپاہی چاہیے کہ نہیں؟ امام یقیناً قادر ہیں،
اگر اللہ کی قدرت سے جنگ لڑنا ہوتی تو امام حسین لڑتے. امام نے ان جوانوں کے ذریعے جنگ لڑنی ہے. آج وہ زمانہ گزر گیا جو تلواروں اور تیروں کا تھا. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جوان جتنے بھی بیٹھے ہیں ان سب کو چاہیے کہ ذرا سوچ تو صحیح, کیا امام کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کچھ 1% اگر حصہ شامل کر سکتا ہے تو 1% اس میں گزار. مجلس حسین میں آ, جتنی دیر بیٹھ اتنی دیر معرفت امام لے کہ ایک پہلو کو لے کے چلا جا, فقط ایک پہلو کو. ان 25 سالوں میں جو میں نے جوانی کے 25 سال گزارے, اس میں میں نے امام کے لیے کیا کیا؟ امام کی معرفت اگر نہ ہو تو امام کو بندہ امام تصور نہیں کرتا. امام حسن کی زندگی پہ انشاءاللہ کل بیریہ ٹاؤن میں جو ہے وہ مجلس میں اسی موضوع پہ ہے. امام کے اپنے امام کے مخالف ہو گئے تھے. امام کے اپنے چاہنے والوں نے امام کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا تھا. کیا تھا؟ کیونکہ معرفت امام نہیں تھی. اور اگر آج امام آ جائیں اور آ کے کہیں جوان یہ جو تو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اس کو میرے لیے نہیں کرتا, شیطان کے لیے کرتا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ مولا تو آپ کو کیا پتا, مولا آج کل کا دور ہے, مولا آج کل اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ہاں استعمال کر, لیکن امام کے لیے. چیز کا منع نہیں, استعمال کا منع نہیں, لیکن ہر وہ کام کر جس سے نور خدا مکمل ہو. ہم نے امام کے لیے امام بارگاہ بنائے, لیکن امام بارگاہ میں اپنی حاکمیت رکھی. کبھی اشتہار میں یہ لکھا ہے بانی فرش ازا مہدی دوراں. جو بھی مجلس کرواتا ہے اپنا نام لکھتا ہے, بانی فرش ازا فلاں ابن فلاں. در اصل جو حاکم تھا اس کی حاکمیت ختم کر بیٹھے. امام بارگاہ میں ہم خادم نہیں حاکم بن کے گزارتے ہیں. ایسے ہے. لیکن اگر امام آ جائیں اور بانی سے پوچھیں بتا یہ امام بارگاہ اس کا حساب کتاب دو, ہم امام کے مخالف ہوں گے یا حامی ہوں گے؟ جوان ذرا خود سوچے. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. بابا یہ جو اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے, اس توفیق میں اس کی توفیق شامل کروا. یہ نہ ہو کہ کل امام آئے اور امام آ کے سوال کریں اور ہم کہیں مولا آپ کون ہوتے ہیں. اور نور خدا کب مکمل ہوگا؟ جب ہر چاہنے والا امام کو چاہے گا, جب مرضی امام چلے گی. ہم میں سے کتنے ہیں جو امام کی بات کتابیں ہیں؟ یہ جو امام چھٹے امام کے زمانے میں امام کا ایک صحابی آیا تھا خراسان سے, آ کے کہنے لگا مولا آپ کے چاہنے والے بہت ہیں, آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ یہ جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا خراسانی بتا تو صحیح ہمارے چاہنے والے کتنے ہیں؟ مولا 40 سے 50 ہزار لوگ جو آپ کی حمایت میں ہیں. مولا آپ کے لیے تلوار نکال کے قیام کریں گے. امام نے کہا اے خراسانی یہ جو تنور جل رہا ہے تندور, اس میں جا کے گر جا. اس نے کہا مولا میں نے کیا کیا ہے, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ امام نے کہا گر جاؤ. چپ کر کے بیٹھ رہا. مولا غلطی تو نہیں ہوئی. مولا کس طرح آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو میں جل جاؤں گا. پھر ہارون مکی آیا, امام کو سلام کیا. امام نے جواب دیا, کہا ہارون مکی یہ تندور میں چلے جاؤ. اس نے نہ بات سنی نہ کچھ کہا. مولا کیوں چوں چرا کچھ نہیں.
اٹھایا وہ برتن، اس میں جا کے گر گیا. کافی دیر بات کرتے رہے امام. وہ بندہ پریشان، خراسانی پریشان، بار بار تندور کو دیکھتا ہے، امام کو دیکھتا ہے. مولا نے کہا کیا پریشانی ہے؟ مولا اس کا تو پتہ کریں وہ جل نہ گیا ہو. امام نے وہ برتن ہٹایا اور جا کے کہا ہے خراسانی دیکھ. کیا دیکھتا ہے؟ نہ آگ نے جلایا ہے، سکون سے بیٹھا ہے. امام نے کہا خراسانی اتنے کتنے ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں جو ہماری بات پہ لبیک کہنے والے. اب ہمیں سوچنا چاہیے ہم ایسے ہیں یا خراسانی کی طرح. میرا جوان سوچ، اپنی مجالس کو امام کے لیے بنا تاکہ ایک راہ تیار ہو. امام ہم سے دور نہیں ہے، ہم امام سے دور ہیں. ایک شخص آیا تھا آیت اللہ تقی بہجت کی بارگاہ میں، کہتے ہیں مولانا میں امام کے لیے بڑا درد رکھتا ہوں، ہر لمحے بے چین رہتا ہوں. انہوں نے کہا کتنا بے چین رہتے ہو؟ کہا ہر روز امام کو یاد کیے بغیر نہیں سوتا. انہوں نے کہا امام تجھے یاد کیے بغیر نہیں سوتا. تو امام کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے. جب تجھے تکلیف ہوتی ہے امام تیرے حق میں دعا کے لیے ساری رات روتا ہے. بڑا شفیق ہے وہ امام جو آج بھی 1400 سال سے خون کے آنسو گریا کر رہا ہے. امام کے لیے جوانوں، امام کے لیے کام کرو تاکہ اس نور خدا کو جو مکمل ہونا ہے مہدی کے ذریعے. ہر امام آیا، ہر امام کے ساتھ ظلم کیا گیا، لیکن اللہ کا وعدہ تھا، اس نے نور کو پورا کرنا تھا. اسی لیے مہدی کو پردہ غیبت میں رکھا تاکہ لوگ نقصان نہ پہنچا سکیں. اور لیکن آج بھی مہدی ویسے ہدایت کرتے ہیں جیسے بادلوں میں چھپا ہوا سورج انسان کو روشنی دیتا ہے. اور کبھی بھی مہدی اپنے جوانوں کو، اپنے شیعوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتے. یہی کہتے ہیں اے شیعہ جب تیرے اوپر مشکل آتی ہے تو مہدی گریا کرتا ہے. پوچھا گیا نا آیت اللہ کی بہجت سے، یہ بتائیں کیا امام بھی ہمارے درد کو محسوس کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن جب تم گناہ کرتے ہو نا، ہر شب جمعہ تمہارا نامہ اعمال اس امام کی بارگاہ میں جاتا ہے. جب امام کی بارگاہ میں نامہ اعمال جاتا ہے نا، مولا دیکھ کے کہتے ہیں تیرا حق نہیں بنتا تھا، تو گناہ کرتا. اے جوان تیرے گناہ نے مجھ مہدی کو تڑپا دیا ہے. حق تو یہ بنتا تھا تو آ کے مجھے پرسہ دیتا. جتنا جوان بیٹھے ہو یقیناً مہدی کہتے ہوں گے نا تمہارا تو حق بنتا تھا، تم اکبر کا پرسہ دیتے، لیکن تمہارے گناہوں نے مجھ مہدی کو تڑپا کے رکھ دیا ہے. اور آج اتنا خیال کرنا، شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے. اور میں نے روایت میں پڑھا ہے صادق آل محمد فرماتے ہیں جب بھی شب جمعہ آتی ہے خدا روحوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ اپنی اپنی اولاد کے دروازوں پہ چلے جاؤ. فرماتے ہیں ماں اولاد کے دروازے پہ فقیرنی بن کے آ کے کھڑی ہوتی ہے اور بابا سوالی بن کے کھڑا ہوتا ہے. اور منظر یہ ہوتا ہے جب ماں آ کے کھڑی ہوتی ہے نا، بیٹا سارا دن کام کاج کرنے کے بعد گھر آ کے بستر پہ سر رکھتا ہے، ماں کبھی دائیں سے آ جاتی ہے کبھی بائیں سے آ جاتی ہے، تڑپ کے کہتی ہے اتنی دیر نہ کھڑا تیری ماں تھک گئی ہے. آج شب جمعہ ہے، ماں باپ جن کی روحیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی روحیں آج دروازوں پہ سوالی بن کے کھڑی ہیں. جب ساری رات جوان کچھ نہیں بھیجتا نا تو صبح جمعہ روحوں کے جانے کا وقت ہوتا ہے، خالی دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے میرا لال آج میں فقیر نہیں بن کے کھڑی رہی، تو نے کچھ نہیں دیا، کل جب تو کھڑا ہوگا تیری اولاد نہ بھیجے گی پھر پوچھوں گی مجبوری کیا ہوتی ہے.
आओ आज़ादारो, आयतुल्लाह अली रज़ा पिनायान फरमाते हैं जब भी कहीं मजलिस होती है, मजलिस में दो हस्तियां ज़रूर आती हैं। एक वो बीवी जिसका एक हाथ पसलियों पे होता है और दूसरे हाथ में रुमाल लिया होता है, अज़ादारों के दरमियान आके बैठ जाती है, आँख से गिरता आंसू साफ करके कहती है घबराया न कर, तेरे आंसू रायगा नहीं जाएंगे। जब कब्र की पहली रात आएगी ना, मैं हुसैन के दुखे पहलू वाली अम्मा तड़प के आके कहूँगी मेरा अल्लाह इसे कुछ ना कहना, इसने देखा नहीं था मेरी सकीना तड़पाई कैसे गई थी। आओ हज़ारो। फिर आयतुल्लाह शेख हुसैन अंसारियान फरमाते हैं इतना ख्याल किया कर तेरे रोने की आवाज़ से ज़हरा की आवाज़ बुलंद न हो। जब तू नीची आवाज़ से रोता है ना, ज़हरा तड़प के कहती है तेरा लगा जो कुछ नहीं। मेरे हुसैन से पूछ जिसका अकबर मारा गया, जिसका असगर नहर कर दिया गया, जिसकी बेटी को तमाचे मारे गए। मेरा दिल कहता है उस बीबी की मुसीबत पढ़ूं जिसकी उम्र छोटी थी, दुख बहुत ज़्यादा थे। आओ मुसीबत की इब्तिदा करने लगा हूँ। सुनो हुआ क्या, अल्लाह ने मौला हुसैन को दो छोटी औलादें दी। एक का नाम असगर है, दूसरी का नाम सकीना है। असगर के जो गले पे तीर लगा था, असगर का कद छोटा था, तीर बड़ा था, और सकीना के रुखसार पे जो तमाचे लगे थे, तमाचे वाला हाथ बड़ा था, रुखसार छोटा था। तड़प के कहती थी बाबा आंखें खोल, मरहबा अजरुकुम अल्लाह। अपनी आवाज़ों को खुला छोड़ दो। फ़कत वो बीवी नहीं आती, दूसरी हस्ती वो बीमार इमाम है। आयतुल्लाह मोमिनी ने जब ये जुमले पढ़े ना, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी की भी ज़िंदगी की आखिरी मजालिस वो वहाँ बैठते थे जहाँ अज़ादारों की जूतियाँ पड़ी होती थी। जब तुलबा ने जाके कहा ना किबला हम क्यों इधर इस मकाम पे बैठे हो, मिंबर के करीब आके बैठिए। तड़प के कहते थे मुझे इस मकाम से ना उठाओ क्योंकि यहाँ मेरा बीमार इमाम आके बैठता है। जब कोई अज़ादार गिरिया करके जाने लगता है, मेरा बीमार इमाम दोनों हाथ माथे पे रख के कहता है तेरा शुक्रिया तो हमें पुरसा देने आया, लेकिन मेरी बहन सकीना को यतीमी का पहला अजर तमाचे की सूरत में। मरहबा अजरुकुम अल्लाह। कर लोगे बर्दाश्त। मौला हुसैन की शहादत के वक़्त आयतुल्लाह जवाद आमली के जुमले हैं। वो फरमाते हैं जब जालिम शेमर सवार हुआ ना, ज़ियारत नाहिया में भी जुमले हैं, शेमरुन जालिसुन अला सदरुल हुसैन। जब गरीब के सीने पे शेमर सवार हुआ ना, अब 4 साल यतीमा खैमे पे नहीं खड़ी बल्कि दौड़ती हुई वहाँ आई जहाँ जालिम बाबा के सीने पे सवार था। फरमाते हैं छोटे छोटे हाथ बांध के कहती थी ओ जालिम मेरे बाबा को न मार, इसका अकबर मारा गया है। आयतुल्लाह जवाद आमली फरमाते हैं आपसे पूछता हूँ क्या छोड़ दिया? फरमाते हैं हाँ, उसने गरीब की जुल्फ़ों को छोड़ दिया, एक हाथ से तमाचे मारे। तड़प के कहती थी जितना मारना है मार ले, ओ मेरे बाबा को न मार, इसका अब्बास मारा गया। कर लोगे बर्दाश्त? अगला जुमला आयतुल्लाह जवाद आमली फरमाते हैं अब गरीब की आवाज़ आई ए लईन अपने चेहरे से नकाब हटा। जैसे जो नकाब हटाया ना, मेरे मौला की आवाज़ आई मेरे नाना ने सच कहा था। कहा तेरे नाना ने क्या कहा था? कहा हुसैन जो तुझे कत्ल करेगा उसकी शक्ल खिंजीर से मिलती होगी। अगले जुमले ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़मान के हैं। मौला फरमाते काबिज़ुन अला शैबतेक, अब गरीब की दाढ़ी में हाथ डाला, मुंह के बल ज़मीन पे लिटाया, अब खंजर को पहले पत्थर पे मारा, फिर गरीब की गर्दन पे चलाना शुरू किया। 4 साल यतीमा तड़प के कहती थी हया कर, ओ मेरे बाबा को न मार। अजरुकुम अल्लाह। अगले जुमले कर लोगे बर्दाश्त? देखना मेरी जानिब जिसकी आंख से अभी तक आंसू नहीं आया। आयतुल्लाह मोमिनी फरमाते हैं अब उस गरीब का सर जालिम ने ऐसे उठाया, नजीस हाथ जुल्फों में था, सर उठा के अपनी जानिब किया,
بیٹی نے گود بڑھا کے کہا ظالم میرے بابا کا سر مجھے دیکھ، میں تجھے بتاتی ہوں بیٹیاں باپ کے سروں کو کیسے اٹھاتی ہیں۔ اب فرماتے ہیں دو لفظ ملتے ہیں، ایک ہے وضع یضع جس کا مطلب ہے رکھ دینا، ایک ہے طرح یطرح جس کا مطلب ہے پھینک دینا۔ فرماتے ہیں یطرح رأس الحسین، اس نے غریب کا سر پھینک دیا۔ سکینہ تڑپتی ہوئی آئی، بابا کا سر اٹھایا، لبوں پہ لب رکھے، کہتی تھی آنکھیں کھول، او ظالم نے جس نے تیرا سر کاٹا اس نے مجھے تماچے مارے۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو کھلا چھوڑ دو، اگلی منزل اس سے بھی بڑی سخت ہے۔ آپ نے جن لوگوں نے، جو بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے اونٹ کو دیکھا ہوگا 11 محرم کو جب بے پلانے اونٹوں میں بٹھایا گیا نا، آیت اللہ مومنی فرماتے ہیں مان لیا بڑی بیویاں بیٹھ گئی ہوں گی، لیکن مجھے بتاؤ سکینہ کیسے بیٹھی؟ یقیناً بغیر محمل کے مرد نہیں بیٹھ سکتے۔ فرمایا 4 سال کی بچی کیسے بیٹھی؟ اب جتنی عزادار سر جھکا کے بیٹھے ہو دیکھنا میری جانب۔ ایک روایت ملتی ہے انہوں نے کوہان پہ لٹانے کے بعد رسیوں سے باندھ دیا، دوسری روایت ملتی ہے پاؤں لٹکانے کے بعد رسیوں سے باندھ دیا۔ جب ظالم اونٹوں کو بھگانے کے لیے تازیانے مارتے تھے، آدھا تازیانہ اونٹ کو لگتا، آدھا سکینہ کو لگتا، تڑپ کے کہتی بابا آنکھیں کھول، او تیرے سینے پہ سونے والی، او بابا آج تازیانے جھیل۔ آؤ سارے مل کے سلام پیش کریں۔ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جب بھی کوئی عزادار سلام کرتا ہے، دکھے پہلو والی بی بی ہمارے مرحومین کی قبروں میں چلی جاتی ہیں۔ مرحومین پوچھتے ہیں آقا زادی کیوں تکلیف فرمائی؟ تڑپ کے کہتی ہے تیرے بیٹے نے فلاں مقام پہ بیٹھ کے میری 4 سالہ پہ سلام کیا تھا، میں حسین کے دکھے پہلو والی اماں اس سلام کا جواب دینے آئی ہوں۔ آؤ آج اسے پرسہ دے لو جسے پورا راستہ تماچے مارے گئے، جسے پورا راستہ تازیانے مارے گئے، اس نے کبھی بھی مصیبت کو یاد نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے جب میں حال پوچھتا تھا نا مولا بتاؤ تو صحیح عادتکم الشہادہ، شہادت تو تمہارا ورثہ ہے، پھر اتنا گریہ کیوں کرتے ہو؟ تڑپ کے کہا منحال تیرے اس سوال نے میرے جگر کو چھلنی کر دیا ہے۔ منحال ہاں شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، اتنا بتا کیا ننگے سر ماں اور بہنوں کے ساتھ کبھی کوفہ کے بازار کبھی شام کے دربار جانا بھی ہمارا ورثہ ہے؟ کر لو کہ برداشت۔ آؤ سلام کریں۔ السلام علیکم یا ایتھا المقتولہ، میرا سلام ہو اس بیوی پہ جسے ہر بازار میں مارا گیا، میرا سلام ہو اس بیوی پہ جسے کبھی شمر مارتا کبھی زجر مارتا۔ سنو گے عزادارو، جب منحال نے پوچھا مولا ہر لمحے شام کو کیوں یاد کرتا ہے؟ کہا منحال تجھے کیا بتاؤں، جب شام کا بازار آیا مر جاتا، شام کے بازار نہ جاتا۔ منحال حالت کیا تھی؟ میرے گلے میں توک، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، میرے پاؤں میں بیڑیاں، آگے آگے میں سجاد، میرے پیچھے 12 بطول زادیاں۔ ان بیویوں کی حالت کیا تھی؟ کہا منحال ایک ہی رسی تھی، 12 بطول زادیوں کے گلے تھے۔ کہا منحال آگے آگے میں، میرے پیچھے میری اماں زینب کا سر تھا، ان کے پیچھے سکینہ کا سر تھا۔ حالت کیا ہوئی؟ کہا بھی چند قدم چلے تھے، ایک شامی نے آ کے میرے زنجیر ہلائے۔ منحال میں منہ کے بل زمین پہ گرا، جیسے میں گرا ویسے اماں زینب گری۔ اجرکم اللہ۔ کا منحال
جب میری اماں نے اپنی کمر سیدھی کرنا شروع کیا سکینہ کے پاؤں زمین سے اٹھنے لگے، تڑپ کے کہتی تھی اماں کمر سیدھی نہ کرنا، اماں میرا سانس بند ہوتا ہے۔ آؤ آخری جملہ عرض کر دوں اپنے وقت کے امام کے لیے، کہا منہال ابھی چند قدم چلے تھے، یہودیوں کا ایک قافلہ یزید کے پاس گیا، کہتے یزید ہم نے سنا ہے آج علی کی بیٹیاں شام آئی ہے، کہاں آئی ہے تو کیا کروں؟ کہتے ہیں انہیں ہمارے بازار سے گزار، ہم نے علی کی بیٹیوں سے خیبر والے بدلے لینے گئے، کہا سوک حمیدیہ سے گزارا گیا جہاں میری اماں زینب نے موت مانگی، کہا شامیوں کی بدذات عورتیں اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں، جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے انہوں نے پتھر مارے، کہا منہال کسی لعینہ نے گرم پانی پھینکا، کسی نے آگ کے انگارے پھینکے، کہا منہال ایک ملعونہ عورت اپنے ہاتھ میں پتھر لیے کھڑی تھی، کہتی تھی میں نے اسے مارنا گئے جو نیزے پہ قرآن پڑھ رہا گئے، کہا اس ملعونہ عورت نے پتھر اٹھا کے میرے بابا کے سر پہ مارا، سر نیزے سے زمین پہ گرا، کہا منہال میری بہن سکینہ نے تڑپ کے کہا سجاد ہو میرے بابا کو دیکھا۔ آؤ آخری جملہ عرض کر دوں کہ یہاں مصیبت ختم ہو گئی جب یہی جملہ میں نے بیت اللہ کی سرزمین پہ حج کے موقع پہ پڑھا، ہر عزادار گھر کی دیواروں تک جاتا ہوا روتا گیا۔ سن لو کہ عزادار جوان کر لو کہ برداشت ہوا کیا، جب یزید کے دربار میں سر لائے گئے اس نے غریب کے سر کو اپنے تخت کی نچلی سیڑھی پہ رکھا، ہاتھ میں خضران کی چھڑی تھی جو کبھی غریب کے لبوں پہ مارتا کبھی غریب کے دانتوں پہ مارتا، پھر کہتا تھا حسین تیرے لب کتنے خوبصورت ہیں۔ ایک شامی کھڑا تھا، اس نے یاش بی بی سکینہ کی جانب اشارہ کر کے کہا یزید میرے گھر کوئی نوکرانی نہیں ہے، یا یزید حبلی ہاذہل جاریہ، او یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ سکینہ نے تڑپنا شروع کیا، سجاد کا دامن پکڑا، کہا سجاد انہوں نے میرا بابا مارا، میں نے کچھ نہیں کہا، سجاد مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا، میں نے کچھ نہیں کہا، سجاد اتنا بتا بابا بھی میرا مارا جائے او کنیزی میں بھی میں جاؤں۔ اس وقت سید سجاد کی آواز آئی یا لیتنی لم تلدنی امی، ہو کاش مجھے ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا۔ آج سجاد بازار وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
Allah